اس میں پھل نہیں آتے تو پھر کھجور کا پھل پکے گا نہیں، ایسے ہی سوکھ کے رہ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں بحرین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ میں دیکھا کہ لوگ یہ تعبیر النخل کرتے ہیں، جس کو گابھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے سے آئے تھے جہاں پہ تاجر پیشہ لوگ تھے، انہیں کھجور وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، زراعت نہیں تھی. آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول نے بھی آپ کا کوئی آسمانی حکم ہے. انہوں نے اس سال ایسا نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں ویسی کی ویسی رہ گئیں، پھل نہیں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ اپنی دنیا کے معاملات اچھی طرح جانتے ہو، یعنی دوسروں پر نسبت تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو. یہ تو ایک مشورہ تھا. تو اس لیے حکمت سے مراد انہوں نے ان باتوں کو یا ان احکام کو مراد لیا ہے کہ جن کا تعلق دین سے ہے اور جن کی حیثیت وحی الہی کی ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وہ الفاظ میں. بہرحال یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس کے بعد چوتھی چیز، یعنی اگر یوں ترتیب کریں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تین ہو گئی. تو چوتھی چیز کیا ہے کہ ان کا تزکیہ کرنا. تزکیہ کے معنی ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا. تزکیہ کے معنی یہ ہیں کہ پاکیزہ بنانا، صفائی ستھرائی کرنا. اصل اس کی ڈیفینیشن میں ابھی بتلاتا ہوں. ان کا تزکیہ کریں، یعنی اپنے قوم کے لوگ یا جو لوگ آپ کی بات مان لیں، ایمان لائیں، ان کا تزکیہ کریں. پہلے کی ان کی زندگی جو تھی خراب، بگڑی ہوئی، فاسد یا جاہلی زندگی تھی، اسے نکال کر پاکیزہ زندگی، ایمان کی زندگی، یہ انہیں سکھلائیں، تزکیہ کریں. اگر آپ غور کریں تو یہ جو چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں حقیقت میں اصل جو حاصل ہے اور مقصد ہے وہ تزکیہ ہے. اس لیے کہ تعلیم تلاوت آیات بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے. تعلیم کتاب اور حکمت بھی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک اور عظیم ترین مقصد حاصل کرنا مراد ہے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی گویا تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ وسائل ہیں کس کے؟ تزکیہ نفس کے. ظاہر ہے کہ تزکیہ کے ذریعے سے تعلیم کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن تعلیم کتاب کے ذریعے سے تزکیہ. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تین چیزیں جو انتہائی اہم ہیں کسی بھی مسلمان کی زندگی میں، وہ دراصل ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھ کے ان سے کیا ہے انسان اپنا تزکیہ کرے. ورنہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے قرآن شریف مثلاً آج، لیکن اگر اس کے ذریعے سے نہ تزکیہ اپنا کرتا ہے نہ کسی اور کرتا ہے، تو بذات خود صرف قرآن شریف کا علم حاصل کر لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مقصود نہیں. بلکہ قرآن شریف کا علم اس لیے مقصود ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سدھار آئے، بہتری آئے، نکھار آئے، اصلاح ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو مجرد تلاوت آیات، مجرد تعلیم کتاب، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے آج آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی علوم اور فنون آپ پڑھیں، اگر مجرد ان کا مقصد یہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کچھ معلومات کا اضافہ ہو جائے، اسے ٹھونس کے بیٹھا دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا. بلکہ اس تعلیم کے ذریعے سے آپ کو کچھ بنایا جاتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے. آپ سلسلہ وار پڑھتے جاتے ہیں، مثلا جا کے ایک ڈگری آپ کو MBBS کی ملتی ہے، یعنی وہاں پہ پہنچ کے آپ ایک ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سائنٹسٹ بنے وغیرہ وغیرہ. تو ایک مقصد ہوا کرتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو مجرد سے پڑھنا معلومات حاصل کرنا، یہ گویا ایک ایسی تعلیم ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو چار چیزیں آپ کے منصب میں بتلائی گئی ہیں، ان میں اصل جو چیز ہے، اصل جو آپ کا مشن ہے، اصل جو آپ کا کام ہے، وہ ہے لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاکیزگی عطا کرنا، اور اس کے لیے جو سب سے بہترین اور آتھینٹک وسائل جو ہے اختیار کیے جائیں گے، وہ کیا ہے کہ کتاب ہے اور حکمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ وحی، وہ خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، یعنی مستند احادیث قرآن کے ساتھ، یہ ہیں تزکیہ، علم تزکیہ کے ذریعہ
اور اس کے باہر کی اگر کوئی چیز ہے تو اگر وہ قرآن و سنت سے ملتی ہوئی ہے، اس کے تابع ہے، اس کے تحت ہے، اسی جیسی ہے، تب تو ٹھیک ہے، بطور وضاحت اسے قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر اس کے باہر کی کوئی اور چیز ہے تو پھر اس کی یعنی اسے کیا ہے کہ اس کے خلاف اگر جائے گی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا میں اس لیے اس یعنی بیان کر رہا ہوں کہ تزکیہ کے سلسلے میں ہمارے ہاں کچھ پریکٹس پائی جاتی ہے. یہ آپ لوگ جان لیجئے کہ تزکیہ کا جو علم ہے اور فن ہے اور کام ہے، یہ مختلف ناموں سے، مختلف اصطلاحوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. قرآن شریف میں اس کے لیے اصطلاح یہی ہے، تزکیہ ہی ہے. حدیث میں اس کے لیے احسان اور تطہیر اور تزکیہ اور تربیت کے الفاظ آئے. ہمارے سلف نے اس کے لیے مزید ایک لفظ سلوک کا استعمال کیا ہے، اور سلوک سے مراد بہتر، بلند، اونچے مقامات کی طرف ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا. اور یہ فن اور یہ علم جو ہے بعد میں مشہور ہوا ہے علم تصوف کے نام سے. لیکن تصوف کے نام سے اس میں جتنا کچھ اضافہ ہوا اور جتنی چیزیں داخل کی گئیں جن کا نہ تو کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور نہ ہی کتاب و سنت سے کوئی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت کچھ اس فن میں اور اس علم میں خرابیاں در آئیں، بڑا بگاڑ آیا. اور پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں اور انہیں بمنزلہ واجب اور فرض کے جو ہے قرار دیا گیا کہ جس کی قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ اس کے غلط، اس کے بالکل خلاف. مثلا تزکیہ کے لیے اگر کوئی معلم ملے بہت اچھی بات ہے، کوئی مربی ملے بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً ہمارے ہاں یہ فارسی میں وہ مقولہ ہوتا ہے اور ہمارے مولانا نے کتاب لکھی ہے صحبت با اہل دل. صحبت با اہل دل، اہل دل کے ساتھ جو ہے صحبت کرنا، اس سے مراد اللہ والے لوگ، ربانی لوگ، وہ جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہ جو دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے جیتے ہیں، اور وہ جنہیں علم باطن عطا ہوا ہے، وہ جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی یاد اور کس طرح سے اسے دل میں بسایا جائے اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد جاری اور ساری رہے اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی محبت یہ رہے. تو اگر کسی معلم، مربی، شیخ، استاذ کی صحبت ہاتھ آتی ہے تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اگر یہ کہیں کہ کسی پیر کی بیعت ضروری ہے، اس کے بغیر مقامات سلوک کو طے نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ بیعت نظام اسلام میں، اسلامی نظام میں صرف مسلمانوں کا جو سیاسی قائد ہوتا ہے، جسے آپ پہلے خلیفہ کہتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصطلاحات بدل سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شخص اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کرتا ہو تو اس کا نام، اس کا لقب جو ہے بادشاہ ہو یا صدر ہو یا کچھ ہو. اگر وہ اسلامی احکام کے مطابق حکومت اور سیاست کرتا ہے تو بیعت اس کی ہوگی. یعنی گویا سیاسی بیعت صرف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں ہوتی ہے. اس بیعت کو لوگوں نے اٹھا کے نکال کے ڈال دیا چند وہ خرقہ پوش پیروں اور فقیروں کے اس میں، اور انہوں نے وہ جھٹک لیا ان سے جو مسلمانوں کا اصل امام ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ حقیقت میں بہت ہی بالکل غلط چیز ہے، اس کا اسلام میں کہیں وجود نہیں ہوتا. اس لیے بیعت بارے میں جان لیجئے کہ کوئی ضروری نہیں. دوسری بات یہ جو وسائل اور ذرائع بتلائے گئے، ابھی ہم نے بتلایا کہ کتاب اور سنت یا کتاب اور حکمت اور تلاوت آیات،
تزکیہ کے جو وسائل ہیں اور اس کے جو سورسز اور ریسورسز ہیں یہ بالکل واضح ہیں اور ہر ایک کے لیے اوپن کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اس تک رسائی ہے۔